کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس نصیحت پر عمل پیرا ہو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو بات کی دلیل اپنے ساتھ رکھا کرو۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے دوستوں کی تعریف مت کرو، اس سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو 10 عدد کشمش شہد میں بھگو کر شہد کو دودھ کے ساتھ استعمال کرے، اس سے مرد کی جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بولتے وقت کبھی بھی ایک بات کو بار بار مت دہراؤ، اس سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ حکمت کی بات کبھی بھی بے وقوف کے سامنے مت کرو، وہ تمہیں جھوٹا اور مکار سمجھ لیں گے۔ اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو کہ وہ تمہیں بے وقوف اور جاہل سمجھے۔ جب بھی بولو تو پہلے سوچو اور سمجھو، پھر زبان کو استعمال میں لاؤ۔ ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، کبھی بھی فضول بات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے گریز کرو۔ مجھے جب بھی دکھ ہوا اپنے بولنے پر ہوا، مگر خاموش رہنے پر کبھی دکھ اور افسوس نہیں ہوا۔ ہر شخص کی طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آ اور اس کی خدمت کر۔ جس بات سے تم لاعلم ہو اس کو کبھی بھی زبان سے ادا مت کرو، اور جس کے بارے میں تمہیں علم ہو اس کو ضرورت مند تک پہنچانے میں دیر ہرگز مت کرو۔ ہمیشہ ایسی بات جو تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اس بات کو اپنے دوست سے بھی چھپا کر رکھو۔ جب تم پر جوانی آ جائے تو ہمیشہ ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں، کبھی بھی جوانی میں ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں دنیا و آخرت میں نقصان دے۔ غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت کیا کرو کہ پھر تمہیں اس جہان میں کوئی پیار کرنے والا ملے ہی نہ۔ ہر قسم کے بندوں کو پہچانو اور ان کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو 40 مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے۔ پاکیزہ صرف وہی ہے جو تمام علائق دنیا سے پاک ہو۔ محبت دنیا یہ ہے کہ انسان سے پیار کرنا سیکھے، اور محبت الہی یہ ہے کہ بندہ خدا سے پیار پانا سیکھے۔ صابر وہ ہے جو شکایت کو ترک کر دے۔ گناہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو بڑھ کر ناقابل علاج بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ رحمت کے صاحبان ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے۔ پاکیزہ وہی ہے جو ساری دنیا میں کسی بھی شے سے پیوستہ نہ ہو، نہ ہی دنیا سے اور نہ ہی آخرت سے اور نہ اپنے نفس کے ساتھ۔ ماں سوائے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ صبر وشوکر دو ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتے۔ جب زبان سیدھی راہ اختیار کرتی ہے تو قلب صالح ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی زبان کی ٹیڑھی سلاخ سیدھی کر لی اس کا دل صالح ہو گیا۔ بری گفتار کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتا ہے وہ خوش خلق نہیں بلکہ خود پرست اور شیطان صفت ہے۔ مقام غربت باعث وحشت ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ صوفی وہ ہے جو احوال میں صادق اور معاملات میں با ادب ہو۔ اے عزیزو، جان لو کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ ہے، پس قرآن کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر غافلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ جیسے خشک گھاس میں سبز درخت کا ہونا۔ اس مرد کو نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کے پاس میراث حلال اور کسب حلال نہیں ہے۔ مومن کا مقصد راہ آخرت پر چلنا ہے، راہ دین کے لیے حریص ہو کر نہ کھائے، روزی حلال میں سے کھائے اور بقدر حاجت کھائے، اور کھانے کے آداب کا خیال رکھے۔ دن رات کے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے اور کسی بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر یہ دشوار ہو تو پھر لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے۔ اگر کوئی شخص 10 سال کے آرام حاصل کرنے کے لیے 1 سال تکلیف اٹھائی تو کیا تعجب ہے، پس اگر ہزاروں سال ہمیشہ کے آرام کے لیے 100 سال تکلیف اٹھائی جائے تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے۔ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھینچ لے اور انگلی کو منہ سے صاف کرے، پھر رومال سے صاف کرے اور روٹی کے ٹکڑوں کو چونے۔
حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے عیش میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق انہیں آداب کی موجودگی اور عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حیوان طبیعت کے تقاضے کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور برائی بھلائی میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں یہ تمیز سکھلائی نہیں گئی۔ چونکہ آدمی کو اللہ نے تمیز دی ہے اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس نے اللہ کی نعمت عقل کا حق ادا نہیں کیا اور کفران نعمت کیا۔ جاننا چاہیے کہ کسی دوست کی دعوت طعام کرنا بہت سا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ ہر عورت کے ہمراہ شیطان ہوتا ہے۔ جس شخص کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اسے چاہیے کہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے صحبت کرے، کیونکہ اس بارے میں تمام عورتیں برابر ہیں۔ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ نیک عورت دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے، جو تجھے دین کے کاموں کے لیے فراغت بخشتی ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے ایک سانس میں 15 بار لا قابی 40 دن تک پڑھے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے، اور جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ درویشی یہ ہے کہ کسی شے کا لالچ نہ کر، جب بے طلب کوئی لائے تو منع نہ کر، اور جب لے تو پھر جمع نہ کر۔ ظاہری شرک بتوں کی پوجا اور باطنی شرک مخلوق پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لو اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ تواضع یہ ہے کہ جب کسی سے ملو اسے اپنے سے بہتر جانو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا عالم ہو۔ عام مسلمان، بارگاہ خداوندی وہاں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ بخیل مسلمان اور ناپسند گنہگار سخی ہے۔ ایسی زبان میں بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ذلت اور گمراہی کی علامت ہے۔ علم نر اور عمل مادے دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ طالب حق عورت کا مرشد اس کا شوہر ہے، پھر چاہے اس کا شوہر خود طالب حق ہی کیوں نہ ہو۔ گنہگار آدمی کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے گناہ پر راضی ہونا اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ ثواب حاصل کر سکے تو وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ محبت ایسی چیز نہیں جو بتائی جائے یا سکھائی جائے۔ کدو اور گاجر جو کہ سبزیاں ہیں، کدو اور گاجر کو باریک پیس کر کے اسے شہد میں ڈال کر رکھ لو، روزانہ صبح نہار منہ کھایا کرو، کمال کی مردانہ طاقت اور تناؤ پائیں گے۔ ایسا نسخہ حکیم ہزاروں روپے لے کر بھی نہیں بتاتے۔ دنیا کا لفظ نائت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے اندازہ لگو لو دنیا کیا چیز ہے۔ جب بندہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس وجل اس کا محافظ بن جاتا ہے۔